الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، مغلوب کر دیے گئے رومی پاس کی زمین میں، اور وہ ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے چند برس کے اندر۔ اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں۔ اور اس روز خوش ہوں گے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ اپنے جی میں نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے سخت منکر ہیں۔ کیا انہوں نے سیر اور سیاحت نہیں کی زمین میں، تاکہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ زیادہ تھے ان سے زور میں، اور انہوں نے خوب حال چلائے زمین میں، اور انہوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا۔ اور آئے ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، پس نہ تھی یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ آخر کار ان کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی بہت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اور وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ پچھلے فرمان الہی جو سورۃ عنکبوت کی آخری آیات ہیں، اس میں دنیا کی ناپائیداری، فنا پذیری اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہونے کے متعلق فرمایا گیا۔ یہ دنیا تو خواب کی مانند ہے، اصل زندگی تو اس دنیا سے رخصت کے بعد شروع ہوگی۔ اگر وہ زندگی جنتی ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، اور اگر جہنمی زندگی ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا سب کھیل تماشا ہے۔ انسان ہر روز دیکھتا ہے، ہر روز وہ بچے پیدا ہوتے دیکھتا ہے، ہر روز وہ جنازے اٹھتے دیکھتا ہے۔ جن گھروں میں خوشی منائی جاتی ہے، انہی گھروں میں پھر ماتم بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انسان اپنی ساری تگ و دو اسی دنیاوی زندگی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر دنیاوی خواہشات کو ہی بت بنا کر ان کی پوجا میں لگا رہتا ہے، اور اس طرح اپنی تباہی بربادی کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کا دل اور دماغ مردہ ہوتے ہیں، وہ ظلمت میں ڈوبا شیطان کے ماں پر زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل نہیں کرتا۔ اگر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لے تو وہ شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزار سکتا ہے۔ آج کے فرمان الہی میں بھی انہی منکرین کو اللہ تعالیٰ کی قدرت قوت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، ایک سلطنت فارس اور دوسری سلطنت روم۔ چونکہ رومی اہل کتاب تھے اور فارسی آتش پرست، اس لیے مشرکین ہمیشہ فارسیوں پر خوش ہوتے تھے، اور ان کی آپس میں جنگ ہوئی، جس کا ذکر مفصل کرنا ہمارا موضوع نہیں۔ ہم نے صرف وہ بتانا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس وقت وقتی طور پر ایران نے رومیوں پر فتح حاصل کی، جس پر مشرکین خوش ہوئے، تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ فتح عارضی ہے، اللہ تعالیٰ رومیوں کو فتح دے گا، کیونکہ فتح اور شکست اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ رومیوں نے بالآخر فتح حاصل کر لی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان صحیح ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اگر یہ منکرین
دنیا کے دوسرے واقعات اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظاہرہ نظر آئے گا کہ بڑی بڑی طاقتیں فنا ہو گئیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہدایت لاتے رہے مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے مذاق کیا، جس طرح یہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ گویا یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور ان کے غلامی کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ تاریخ کا ہر باب اس کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے اگر یہ مشرکین یہود و نصارہ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر کے اپنے دل و دماغ کو روشن کریں اور شیطان اور نفس سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنیں۔ سامعین کرام، یہی ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم اس نسبت رسولی کو حاصل کریں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف کریں، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب